ناظرین، مانہی ساسو میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شائستہ کو تو اب ادریس پہ کافی زیادہ شک ہو چکا ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے ثبوت کے طور پر، اور پھر ادریس باہر اسے چپکے چپکے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو سلمان کے آنے پہ شائستہ اسے شیئر کرے گی اور بتائے گی کہ یوں ایک عورت آئی تھی اور وہ ادریس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن ادریس سلمان کے سامنے صاف مکر جائے گا اور کہے گا کہ اگر وہ میری بیوی ہوتی تو وہ یہاں پر رکتی کیوں نہیں، وہ چلی کیوں جاتی۔ سلمان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ ماں کی سنے یا باپ پر یقین کرے، تو وہ تنگ آ کر کہے گا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ عورت یہاں آئی ہی کیوں، جس پر ادریس کو ایک دفعہ پھر موقع مل جائے گا عروج کو سلمان کے سامنے برا بنانے کا، اور کہے گا کہ یہ سب تو تمہاری بیوی ہی کوئی گیم کھیل رہی ہے، تم اس سے جا کر پوچھو۔ سلمان جب عروج کے پاس جائے گا تو اس پر بہت زیادہ غصہ کرے گا اور کہے گا کہ جو کچھ تم یہ کرتی پھر رہی ہو نا، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ سلمان کو یہی لگے گا کہ عروج صرف بدلہ لے رہی ہے اور اس کے ماں باپ کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، لیکن سلمان اسے اس طرح سے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ عروج کو تو بہت افسوس ہوگا کہ یہ وہی سلمان ہے جو کہتا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، آج تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اجنبی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ عروج اپنی صفائی میں بولنا چاہے گی کہ میں سچی ہوں، لیکن سلمان کہے گا کہ اگر تم سچی ہو تو اس عورت کو شام تک میرے سامنے لے کر آؤ، ورنہ پھر تم اپنا اعتبار ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ عروج اس عورت کے پتے پہ جائے گی، لیکن وہ تو گھر ہی چینج کر چکی ہے کیونکہ ادریس نے اسے کہیں اور شفٹ کر دیا ہے اور نمبر بھی چینج کروا دیا ہے اور اس سے پرومس بھی لیا ہے کہ وہ عروج سے اب کبھی کسی قسم کا رابطہ نہیں کرے گی۔ ایک دفعہ دولت اس کے ہاتھ لگ جائے اس کے بعد وہ شائستہ کو بھی چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے مسرت کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ تو مسرت تو ادریس کی باتوں میں آ کر ایک دفعہ پھر پاگل بن ہی جائے گی، جس آدمی نے 10 سال تک اسے چھپا کے رکھا۔ مسرت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگلے 10 سال بھی صرف اس سے گیم ہی کھیلے گا، کیونکہ دولت تو بہرحال اس کے ہاتھ آنے والی ہے نہیں، وہ سب کچھ تو ہے ہی عروج کے نام۔ خیر، عروج وہاں سے تو ڈس اپوائنٹ ہو کر گھر چلی جائے گی اور سلمان کو موقع مل جائے گا اسے ذلیل کرنے کا، لیکن پھر ایک دن اچانک شاپنگ مال میں عروج کو مسرت نظر آ جائے گی، وہ اس کی طرف بھاگے گی، اسے کہے گی بھی کہ آپ اس دن وہاں سے کیوں چلی گئی تھیں، پھر آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی چینج کر لیا، ایڈریس بھی، میں آپ کو بہت ڈھونڈتی رہی، میں تو صرف آپ کو آپ کا حق دلوانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے میری اتنی انسلٹ کروا دی۔ مسرت تو عروج کو اپنے سامنے دیکھ کر کافی گھبرا جائے گی کیونکہ اسے ادریس کی بات یاد آئے گی کہ تم نے عروج سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی ہوگی کہ عروج سے کس طرح سے جان چھڑائے کہ عروج کی کال آ جائے گی، وہ جیسے ہی منہ دوسری طرف کرے گی مسرت وہاں سے بھی رفو چکر ہو جائے گی اور بیچاری عروج اسے ڈھونڈتی ہی رہ جائے گی۔ بہرحال عروج اس طرح سے چپ بیٹھنے والوں میں سے تو ہے نہیں، وہ ضرور اسے ٹریس کرے گی، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ادریس کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے، کیونکہ وہ ضرور جائے گا مسرت کے گھر اور تبھی اسے مسرت کے نئے گھر کا پتہ بھی مل سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شائستہ ہی ادریس کو ٹریس کرے اور مسرت کے گھر تک پہنچ جائے، کیونکہ شائستہ کو بھی بہت افسوس ہے کہ جس آدمی پر وہ اتنا یقین کرتی تھی وہ اسے اتنے سالوں سے دھوکہ دے رہا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔